الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تم مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج ہم سیکھیں گے میت کو کفن دینے کے بارے میں. میت کو کس طرح کفن دیا جاتا ہے، کفن میں مرد کے کفن میں کتنے کپڑے ہوتے ہیں، اس بارے میں سنیں گے. میت کو کفن پہنانے کی فضیلت. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میت کو کفن پہنانا کار ثواب ہے، اور کئی احادیث مبارکہ میں کفن پہنانے والے کے لیے جنتی حلوں اور جنتی ریشمی لباسوں کی بشارت دی گئی ہے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو سیدنا امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے کسی میت کو کفنایا یعنی کفن پہنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سندس کا لباس یعنی جنت کے انتہائی نفیس ریشمی لباس پہنائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مرد کی میت میں کتنے کپڑے ہوتے ہیں، اس بارے میں سنیں گے. مرد کے کفن کے 3 کپڑے ہوتے ہیں اور عورت کے 5. مرد کے کفن کے 3 کپڑے کا سائز کیا ہوتا ہے، آئیے سنتے ہیں. سب سے پہلے بڑی چادر ہوتی ہے جسے کفن کی سب سے بڑی چادر جسے لفافہ کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر جو چادر ہوتی ہے اسے ازار کہا جاتا ہے. وہ میت کے سر سے پاؤں تک یعنی میت کے قد جتنی ہوتی ہے، اور جو لفافہ ہوتا ہے وہ میت کے سر سے بھی کچھ اوپر ہوتا ہے اور پاؤں کی طرف سے بھی کچھ اوپر ہوتا ہے کہ آخر میں جس ٹائم اس کو لپیٹا جائے تو وہ صحیح طریقے سے بندھ سکے. اور اس کے بعد تیسرا جو کپڑا ہوتا ہے جسے ہم کفنی بھی کہتے ہیں اور قمیص بھی کہتے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو طریقہ سکھایا جائے گا. اس کی حد کیا ہے، اس کا سائز کیا ہے. اس کا سائز ہے کہ کندھوں سے لے کر گھٹنوں تک ہونی چاہیے، وہ انشاءاللہ بھی آپ کو دکھائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے چلتے ہیں ابھی پریکٹیکل کی طرف. انشاءاللہ آپ کو دکھایا جائے گا بہترین طریقے سے کفن دینے کا طریقہ. سب سے پہلے یہ چادر بچھائی جائے گی جسے لفافے کا نام دیا جاتا ہے. لفافے کے اوپر جو چادر بچھائی جاتی ہے جسے ہم ایزار کا نام دیتے ہیں، سیدھا کیجئے گا اسے. یہ لفافے کے اوپر چادر ہوگی جس کا سائز ہے کہ مرد کے قد جتنا. لفافے کا سائز تھا مرد کے قد سے پاؤں سے بھی تھوڑا بڑا ہو، چہرے والی سائڈ سے بھی تھوڑا بڑا ہو، اور جو لفافہ وہ اس کے سائز ہو گیا. ابھی اس کے بعد ایزار، جو ایزار کا سائز ہے وہ ہے مرد کے قد جتنا یعنی مرد کے سر سے لے کر مرد کے پاؤں تک، یہ ایزار کا سائز ہے. اس کے بعد یہ قمیض ہے جو اس کے اوپر آ گئی جس کا سائز ہے مرد کے کندھوں سے لے کر گھٹنوں تک. اس کے بعد قمیض کو اس طرح کھولا جائے گا، یہ سوراخ جس میں مرد کی جو میت کی گردن آئے گی. اس کے بعد ہم میت کو لے کر آئیں گے. یہ ہمارے پاس میت موجود ہے. یہ میت کا جو اوپر کا حصہ تھا یہ کندھوں سے لے کر گھٹنوں تک آ گیا. اس کے بعد ابھی جو فولڈ کیا جاتا ہے اسے فولڈ کس طرح کیا جائے، الٹی جانب سے پہلے لپیٹیں گے. پہلے کیا لپیٹنا پہلے جو قمیض کا کپڑا ہے اسے لپیٹا جائے گا. اس طرح قمیض کو لپیٹا جائے گا، اس طرف سے بھی قمیض کو لپیٹا جائے گا. اس کے بعد جو دوسرا کپڑا ہوتا ہے وہ ایزار ہوتا ہے. پھر ایزار کو بھی اسی طرح پہلے الٹی سائڈ سے لپیٹا جائے گا، لیکن اس کا میت کا چہرہ کھلا ہونا چاہیے کہ دیکھنے والے دیکھ سکیں. اس طرح ہی پیروں کی طرف سے بھی. پھر اس کے بعد ایزار کو سیدھی جانب سے لپیٹا جائے گا کہ سیدھی جانب اوپر ہو.
اس کے بعد تیسرا جو کپڑا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لفافہ، اور لفافے کو سب سے پہلے الٹی جانب سے اس طرح لپیٹیں گے، اس طرح کہ چہرہ کھلا ہوا یا دیکھنے والے دیکھ سکیں، پھر سیدھی جانب سے لپیٹیں گے۔ اس کے بعد میت کا اس طرح کر کے چہرہ ڈھک دیا جائے گا، جب دیکھ لیں گھر والے جو آس پڑوس کیا ہے وہ دیکھ لیں۔ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح کر کے اوپر سے باندھ دیں، کوئی رسی وغیرہ لے کر اس سے باندھ دیجئے، اس طرح پھر دوبارہ نیچے سے باندھ دیں گے۔ یہ باندھا کس لیے جاتا ہے؟ اس لیے باندھا جاتا ہے کہ میت اگر لے کر جا رہے ہیں، اگر ہوا وغیرہ چل رہی تو اڑے نہ، کپڑا کھلے نہ، کہ میت ظاہر نہ ہو۔ اس کے بعد اگر اور بھی زیادہ حاجت ہو تو بیچ سے ایک رسی نکال کر اسے باندھ دیا جائے گا۔ یہ ہمارا آج کفن کا طریقہ مکمل ہوا، اور کفن میں احتیاط کرنی ہے کہ نرمی اختیار کرنی ہے، میت کو آگے پیچھے زیادہ نہیں کرنا، زیادہ ہلانا نہیں ہے، سکون سے میت کو لے کر آنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ چادر ہے، ایک چادر اوپر بھی ہوتی ہے، اگر وہ نہ ہو تو کوئی ایشو نہیں، اسی کو فولڈ کر دیں۔ اگر دو ہیں تو وہی طریقہ ہوگا اس کو فولڈ کرنے کا، یعنی لپیٹنے کا، جس طرح پہلے الٹی جانب سے پھر سیدھی جانب سے، یعنی الٹی جانب نیچے اور سیدھی جانب اوپر ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم نے میت کو کفن دینے کے بارے میں سیکھا۔ اب ہمیں اس سے بہت فائدہ حاصل ہوا کہ میت کو کس طرح کفن پہنایا جاتا ہے، کتنا سائز ہوتا ہے، اور کس طرح پہلا کپڑا کون سا ہوتا ہے، دوسرا کون سا ہوتا ہے، تیسرا کون سا ہوتا ہے، کس طرح اس کو فولڈ کیا جاتا ہے، یعنی لپیٹا جاتا ہے۔ یہ سب آپ کو معلوم ہو گیا۔ ہو سکے تو اس کفن والی ویڈیو کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیجئے کہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔